ایک باپ اپنی بیٹی کو کئی ماہ تک ہوس کا نشانہ بناتا رہا۔ قیامت تو تب آئی جب معلوم پڑا کہ بیٹی کے پیٹ میں باپ کا بچہ پل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاگل خانے میں لیڈی ڈاکٹر آتی ہے وزٹ کے لیے۔ وہ دیکھتی ہے کہ باقی ساری عورتیں چیختی ہیں، چلاتی ہیں، شور مچاتی ہیں، لڑتی ہیں۔ ایک بچی ہے چھوٹی، جس کی عمر مشکل سے 17-18 سال ہوگی۔ وہ اکیلی اپنے بال نوچ رہی ہے، خاموش بیٹھی ہے، گم۔ ڈاکٹر پوچھتی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے؟ سٹاف بتاتا ہے لڑکی نئی آئی ہے۔ ڈاکٹر پھر پوچھتی ہے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں معلوم نہیں ہے۔ لیڈی ڈاکٹر اس کے پاس جاتی ہے، سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، بچی سہم کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اب لیڈی ڈاکٹر کی روٹین بن گئی، جب بھی وہاں پہ آتی بچی سر پہ ہاتھ پھیرتی، پیار کرنے کی کوشش کرتی، لیکن بچی سہم جاتی۔ کافی دن ہو گئے تھے۔ ایک دن سٹاف سے ایک عورت کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ، اس بچی کی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے، آج بچی رو رہی ہے، پہلی بار بچی کو روتے دیکھا ہے۔ ڈاکٹر اٹھتی ہے، اس کے پاس جاتی ہے، سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، اسے گلے سے لگاتی ہے۔ بچی نا ڈاکٹر سے گلے لگ کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر اس کو اٹھاتی ہے، ساتھ لے کے آتی ہے اپنے کمرے میں، پانی پلاتی ہے، کہتی بیٹا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اپنا دکھ بتاؤ، تمہارا دکھ ہلکا ہو جائے گا۔ اب وہ جو کہانی ہے بچی سنا رہی ہے۔ وہ جو بچی ہے وہ کہتی ہے کہ نا ہم 3 بہن بھائی تھے۔ کہتی میری ماں بہت خوبصورت عورت تھی اور میرے باپ سے ہمیشہ لڑتی رہتی تھی، اور میں یہ سمجھتی تھی کہ میرے باپ میں جو بری عادت ہے شراب پینے کی، اس لیے باپ سے لڑتی رہتی میری ماں۔ باپ کو کھانا بھی نہیں ڈال کے دیتی تھی۔ باپ مجھ سے کہتے تھے، ابو کہتے بیٹا کھانا دے دو، بیٹا چائے بنا دو۔ چائے کے بہت شوقین تھے، صبح اٹھتے ہی چائے پیتے تھے۔ لیکن ہمارے گھر میں نا ہمارے کزن چاچا کا بہت آنا جانا تھا۔ جب بھی ابو گھر پہ نہ ہوتے، کزن چاچا آتے، اور جب بھی چاچا آتے تو ماں کا چہرہ کھل جاتا۔ ماں اس کے لیے کھانا بھی بناتی، چائے بھی بناتی، اس کے آگے پیچھے رہتی۔ ایک دن کی بات ہے کہ میری طبیعت خراب تھی۔ تو اسکول گئی ہوئی تھی، تو اسکول سے آدھی چھٹی لے کر گھر آ گئی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی ہوں، دروازہ باہر کھلا ہوا تھا اور اندر سے ماں کی اور کسی آدمی کی آواز آ رہی ہے۔ میں جب کمرے کے پاس گئی ہوں، دیکھو کمرہ بند ہے۔ قدرتی طور پہ کھڑکی شاید کھلی رہ گئی تھی ماں سے۔ جب کھڑکی سے اندر دیکھا ہے، ماں اور چاچا جو ہے نا غلط کام کر رہے ہیں۔ کہتا ہے میرا دیکھنے کے بعد نا ہاتھوں میں اور پاؤں میں کپ کپی لگ گئی، میرا پورا وجود کانپنے شروع ہو گیا اور میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں پانی کے لیے کچن سے گلاس لیا، پانی ڈالا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ گلاس گر گیا۔ جب گلاس گرا ہے تو گلاس کے شور کی آواز سن کے چاچا اور امی بھاگے بھاگے آئے۔ جو مجھ کو دیکھا ہے نا، میری حالت دیکھ کے کہتی ہے ماں تو یہاں پہ کیسے آ گئی؟ تو نے کچھ دیکھا تو نہیں ہے؟ بچی کہتی میں نے دیکھا ہے۔ ماں کہتی ہے اگر یہ بات کسی کو بتائی میں تیری زبان کاٹ دوں گی، تیرا گلا دبا دوں گی۔ بہت ڈانٹا بیٹی کو۔ بیٹی ڈر گئی، سہم گئی، خاموش رہی، کچھ نہ بتایا کسی کو۔ اس کو اپنے باپ پہ بہت ترس آتا ہے کہ اسے اب معلوم پڑا کہ ماں باپ سے لڑتی کیوں ہے۔ ماں کا پیار تو کوئی اور ہے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چاچا کا اور حوصلہ ہو گیا۔ جب چاہے دل گھر پہ آتا، زیادہ تر چاچا تب گھر پہ آتا جب ابو گھر پہ نہ ہوتے۔ کہتے ابو جب بھی صبح اٹھتے نا مجھ سے کہتے پتر چائے بنا دے، میرے بارے میں پوچھتے اسکول میں کیسی پڑھائی چل رہی ہے، کوئی دوست کون کون ہے تمہاری، ٹیچر کیسی ہیں۔ پورے گھر میں چاچا، ابو اور میں اچھے دوست تھے۔ ابو ساری بات میں نا شیئر کرتی تھی۔ ایک دن نا صبح ہوئی ہے تو ابو نے چائے نہیں مانگی۔ میں بڑی پریشان، ابھی کافی دن ہو گیا، ٹائم ہو گیا، ابو نے چائے کیوں نہیں مانگی؟ جب ابو کے پاس گئی میں دیکھنے کے لیے، ابو نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور میں نے ابو کو بلایا، ابو کچھ حرکت نہ کریں۔ میں نے امی سے کہا امی دیکھو ابو کو کیا ہو گیا۔ امی بھاگی بھاگی آئی ہے، دیکھا ہے تو شور مچانا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ رونے کی چیخنے کی آواز سن کے ہمسائے محلے دار سب اکٹھے ہو گئے۔ انہی میں سے کسی بندے نے کہا یہ تو فوت ہو چکا ہے، اور ماں نے وین کرنا شروع کر دی ہے۔ کہتے میں ماں کو دیکھ رہی تھی، اس نے ماں کے باپ کی یہ مرنے پہ کیسے جھوٹے وین ڈال رہی ہے۔ آخر باپ کی تدفین ہو گئی۔ دفنانے کے بعد وقت گزرتا رہا،
سال ڈیڑھ گزر گیا تو رشتہ داروں نے فیصلہ کیا. رشتہ دار یہی سوچتے تھے جس کے چاچے کا گھر میں بہت آنا جانا ہے, اس کے چاچے کا اس کے باپ سے بہت پیار ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ نا چاچا تو کنوارا ہے, چلو 3 بچوں کی ماں ہی ہے نا, بچوں کو باپ مل جائے گا, اس بیوہ عورت کو شوہر مل جائے گا, چاچا کی اور اس کی ماں کی شادی کر دیتے ہیں. میں بھی بڑی خوش تھی, چلو ایک جائز رشتہ بن جائے گا. چاچا کی اور ماں کی شادی ہو گئی. شادی کے بعد چاچا کی نیت میرے اوپر خراب تھی. مجھے چاچا کی نظروں میں نا ہوس نظر آتی تھی. اب میں 12 سال کی ہو چکی تھی. ایک دن میں اسکول سے آئی, کچن میں کچھ کھانے کا سامان ڈال رہی تھی, چاچا میرے پیچھے آ کے چپک کے سامان لینے لگے. میرا ہاتھ پکڑ لیا, مجھے کھینچنے لگے. میں چیخی ہوں. جب میں چیخی چلائی تو چاچا نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. کہتا ہے ایسے کیوں چیخ رہی ہو, میں تیرا باپ ہوں, مجھ سے کیوں ڈرتی ہو. کہتا ہے میں نے شاید سوچا کہ شاید میری غلط فہمی ہوگی, چاچا کا تو مجھ پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لگا آج تک مجھ کو. پھر بھی میں چاچا سے محتاط رہتی. اسکول سے آتے ہی اپنا بستہ رکھتی اور نا ہمسائے میں چلی جاتی, کیونکہ چاچا نا آوارہ آدمی تھا, کام شام کوئی کرتا نہیں تھا, اور ماں پھر کام کرتی تھی. ماں گھروں میں جاتی تھی, کام شام کر کے آتی تھی, تو گھر میں کوئی نہ ہوتا تھا, میں اکیلی ہوتی تھی, باقی بہن اور ایک بھائی چھوٹا تھا. مجھے ڈر ہوتا تھا کہ چاچا کہیں مجھے پکڑ نہ لے, تو میں ہمسائے میں میری دوست تھی اس کے گھر میں کھیلتی رہتی تھی. جب ماں آتی تو میں گھر میں آتی. پھر چاچا نے ماں سے کہا کہ یہ کوئی چاند چڑھائے گی تیری بیٹی, سارا دن ہمسایہ گھر کھیلتی رہتی ہے, اب بچی نہیں ہے بڑی ہو رہی ہے, اس پہ نظر رکھا کرو. ماں نے کہا میں تجھے لاتیں توڑ دوں گی جو آج کے بعد تمہیں ہمسائے میں کہیں دیکھا تو. اسکول سے آنے کے بعد اپنے گھر رہا کر, تجھے کون سی عادت لگ گئی ہے. بچی پھر ڈر گئی. ماں تو بہت ظالم ہے, پہلے ہی بہت ڈانٹا تھا. اب بچی اسکول سے آتی اپنے کمرے میں رہتی. کہتی کہ اسکول سے آئی کمرے میں بیٹھ کی تھی تو چاچا آ گئے. چاچا کمرے میں ایک دم انٹر ہوئے اور آنن فانن کنڈی لگا دی. کنڈی لگائی اس لیے کنڈی لگا دی کہ میں جلدی سے باہر نکل جاؤں, اور آتے میرا منہ دبا دیا. کہتے ہیں اس دن چاچا نے جو کیا اس کو میں زندگی بھر بھول نہیں پائی. چاچا نے میری عزت کو تار تار کر دیا, اور مجھ کو بعد میں کہتا ہے جب میں رو رہی تھی کہ اگر تو نے کسی کو بتایا, اپنی ماں کو یا کسی اور کو بتایا, میں تجھ کو ہی مار دوں گا اور تیرے بہن بھائی کو ہی مار دوں گا. اب میں ڈرتی تھی, ماں تو چاچا کی سپورٹ کرتی ہے, میری سپورٹ نہیں کرے گی کبھی بھی. میں نے کسی کو نہ بتایا. چاچا کا حوصلہ بڑھ گیا. اب جب بھی ماں گھر پہ نہ ہوتی چاچا مجھ کو دبوچ لیتا. یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن طبیعت بہت خراب ہو گئی. یہ سلسلہ چلتا رہا کئی ماہ. طبیعت بہت خراب ہوئی, ایسے لگا جیسے الٹی آ رہی ہے, اور ماں بھی گھر پہ تھی. مجھ کو ایک دم الٹی آئی ہے تو ماں پیچھے پیچھے آ گئی. الٹی کے بعد میں کلی کر رہی ہوں, مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی الٹی کیوں آئی ہے. ماں نے گد پکڑ لی, چٹیا سے پکڑے کھینچ کے لے کے آئی, وہ خوب مارا. کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے, کس کا بچہ پال رہی ہے پیٹ میں, مجھے کچھ سمجھ نہ آئے. وہاں سے چاچا بھی آ گیا. چاچا کہتا ہے میں تو تم سے پہلے کہتا تھا اس کو محلے میں جانا دیا کر, ماں ماری جا رہی ہے, بتا کس کا بچہ پال رہی ہے. کہتی ہے آپ کے شوہر کا, اپنے چاچا کا, وہ آپ کے جانے کے بعد میرے ساتھ اس طرح کرتے تھے. ماں نے اس کو اور مارا. بے شرم بے حیا, تم کو اس نے باپ کا نام دے دیا ہے اور تو اس پہ الزام لگاتی ہے. کلموئی, اور خوب مارا. چاچا بھی آ کہتا ہے چھوڑ دے, اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے, اس کی شادی کر دیتے ہیں. اب دن گزرتے گئے, اب عمر ہو گئی تھی 15 سال. ماں نے ایک جگہ رشتہ دیکھا اور مجھ کو لا کے سوٹ دیا لال رنگ کا, اس کو پہن کے بیٹھ جا, شام کو تیرا نکاح ہے. میں نے کہا ماں میں تو پڑھنا چاہتی ہوں. خبردار, تیری کوئی پڑھائی نہیں ہے, بس تیری شادی ہوگی. شام کو کیا دیکھتی ہوں, ایک 18-20 سال کا لڑکا ہے اور ایک نا 60-65 سال کا بوڑھا ہے. میں یہی سمجھ رہی تھی جو لڑکا ہے
اس بوڑھے کا بیٹا ہے، اس سے میرا نکاح ہوگا۔ جب مجھے بٹھایا بوڑھے کے ساتھ تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، میرے باپ اور چاچا سے بھی کہیں بڑا۔ اب ماں نے کہا اب یہ تیرا شوہر ہے، اور نکاح پڑھا دیا گیا۔ وہ مجھے گھر لے آیا، اور وہ بھی باپ کی طرح تھا، اس کو بھی نشے کی عادت تھی۔ وہ نشہ کر کے آتا، کہتی جب بھی میرے نزدیک آتا نا، مجھے وہ چاچا جو میرے ساتھ زیادتی کرتا تھا نا، وہ ساری ذہن میں گھومتی، مجھے بہت ڈر لگتا، میں روتی چیختی چلاتی، وہ مجھ کو مارتا پیٹتا۔ ایک دن مجھ سے کہتا ہے تو جو پیٹ میں پاپ پالتی گھوم رہی ہے نا، تجھ سے کوئی شادی کرنے والا نہیں تھا، شکر کر تیری شادی مجھ سے ہو گئی ہے۔ مجھ کو مارا اور میرے پیٹ پہ زور سے لات ماری، کہتے میں بے ہوش ہو گئی، اور صبح اٹھ کے کہتا ہے مجھ کو چائے دے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اٹھ کے چائے بناتی۔ جب اس نے میرے پاس آ کے دیکھا تو میرے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے، جو پیٹ میں بچہ پل رہا تھا چاچا کا، جو میرا ستیلا باپ تھا، اس کا بچہ ضائع ہو چکا تھا۔ اس کو مجھ پہ رحم آ گیا، مجھ کو ہسپتال لے کے گیا، میری ٹریٹمنٹ کرایا۔ ٹھیک ہونے کے بعد میرا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ شاید اس کو جو میرے پیٹ میں حرام کا بچہ پل رہا تھا، اس کی وجہ سے نفرت تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتا، اور اس پہ نشے کی عادت نے نا اس کو برباد کر رکھا تھا۔ اس کے پاس دھن دولت تو کافی تھی۔ وہ جو اس کا لڑکا آیا تھا نا، وہ اس کا پہلی بیوی کا بیٹا تھا، اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی۔ ایک دن نا میں بہت انتظار میں تھی کہ اس کا شوہر ہے، بوڑھا شوہر، ابھی تک گھر پہ نہیں آیا۔ ایک دم دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جب دروازہ کھولتی ہوں، شوہر تو نہیں ہوتا، شوہر کا جو بیٹا تھا وہ تھا۔ وہ مجھ کو لے کر کمرے میں آ گیا، میں بہت چیخی چلائی، اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی۔ کہتی ہے اس نے جو میرے ساتھ کیا، اس کے ہونے کے بعد میرا ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ میں سوچنے پڑ گئی کہ میں نے کون سا گناہ کیا تھا جو میرے ساتھ میرے چاچا نے، ستیلے باپ نے، پھر بوڑھے شوہر نے، اب اس بوڑھے شوہر کے بیٹے نے اس طرح جنسی درندگی کا شکار کیا مجھ کو۔ جب میں پاگل ہو گئی تو مجھ کو یہاں پہ لا کے پال خانے میں چھوڑ دیا، اور اب اس لڑکی کی عمر تھی 17-18 سال۔ ڈاکٹر کی کہانی سنتی ہے تو ڈاکٹر کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں۔ زندگی میں نا آپ کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے، کون سا رشتہ کب رشتوں کو پامال کر دے پتہ نہیں چلتا۔ اور اب یہ لڑکی باقی زندگی پال خانے میں رہ کے زندگی گزار رہی ہے، صحیح ہونے کے باوجود بھی۔ اللہ نہ کرے کسی بہن بیٹی سے اس طرح ہو، بہت دل خراش واقعہ ہے۔ جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، وہاں تو اکثر سننے کو ملتا ہے، اور وہ تو ڈر کے مارے بہت سے لوگ اپنی زبان بھی نہیں کھولتے۔ اگر کسی ماں باپ کو پتہ چل بھی جائے تب بھی خاموش رہتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے، اور اپنے بچوں پہ دھیان رکھیں۔ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو اپنے آپ کے بچوں پہ طاق لگائے بیٹھا ہے۔ جمعہ مبارک، اللہ حافظ۔